إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صحیح البخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ خلق مئۃ رحمہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے 100 رحمتوں کو پیدا کیا. انزل منہا رحمتا واحدتا علی الارض، ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو اللہ پاک نے زمین پہ اتارا ہے.
اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے جانور اور پرندے بھی ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ یہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دوست کچھ نہ کچھ ہمارا احساس رکھتے ہیں۔ یہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ محلے دار ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری ماں ہم سے پیار کرتی ہے، اور یہ اسی رحمت کا کچھ حصہ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے باپ کو بھی عطا کیا ہے۔ ہر ایک کا باپ بھی اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتا ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا بیٹا لخت جگر ابراہیم سانسیں اکھڑ رہی ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب آپ بھی رو رہے ہیں، آپ تو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں، آپ کے گود میں آپ کا ابراہیم دم توڑ گیا، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تار ہو رہی ہے، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ پھر آگے بڑھے، اللہ کے حبیب آپ تو روتوں کو چپ کرانے والے ہیں اور آپ بھی رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں عبد الرحمن، میں بھی ایک باپ ہوں، ان ھذہ رحمہ، اور اللہ رب العزت نے یہ رحمت ہر باپ کے دل میں رکھی۔ ہر ایک کا باپ اس سے ایسے ہی پیار کرتا ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آخری بیٹے کو قبر میں اتار رہے اور آپ کی آنکھوں سے پھر بھی آنسو نہیں رک رہے، اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ اے ابراہیم آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمزدہ ہے، تیری جدائی کا غم بہت ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن تیرے باپ کی زبان سے الفاظ وہی نکلیں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک باپ کی حیثیت سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر باپ کے دل میں یہ اپنی اولاد کی رحمت رکھی ہے۔ اس محبت کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اس وقت تک اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم آگے چل کے خود باپ نہیں بن جاتے۔ یہ 2 3 4 مقامات قرآن مجید سے اور پھر احادیث سے باپ کی محبت میں تذکرہ کر کے ہم دعا کرتے۔ ایک اللہ کے پیغمبر ہیں سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام، بڑا قوم پہ غصہ ہے، ایسی بد دعا کی کہ شاید اس طرح کی بد دعا کسی نے نہیں کی۔ کیا کہا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے اللہ ان کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ اتنے غصے، ایک بھی نہ بچے۔ کشتی میں سوار ہیں، ایمان والوں کو سوار کر لیے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بٹھا لیے، یہی دعا جاری ہے اللہ ایک بھی نہ بچے۔
آنکھوں کے سامنے بیٹا آ گیا. کون سا بیٹا ہے؟ ہمیشہ نافرمانی کرنے والا. اولاد جیسی بھی ہو جائے، باپ کے دل سے یہ اولاد کی رحمت نہیں نکلتی. جب نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا ہے تو پھر نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دعوت دی ہے، اللہ کے کشتی میں کسی اور کو دعوت نہیں دی. بیٹے کی محبت جوش میں آئی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز دے رہے ہیں، او میرے بیٹا توحید کا اقرار کر لو، اسلام کو مان لو، آجا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لو. نوح علیہ السلام نے جب یوں بولا ہے، ہمیشہ ہی مشرک آدمی جس کا اللہ پاک پہ ایمان نہیں ہوتا وہ اور ہی سہارے ڈھونڈتا ہے، اللہ کا سہارا اس کو یاد نہیں آتا. بیٹا آگے سے کیا بولا؟ اے ابا یہ عذاب کتنا آئے گا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ قریب ہی ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، میں اس پہاڑ پہ چڑھوں گا، پانی پہاڑ کی چوٹی تک تو نہیں آ جائے گا. نوح علیہ السلام دیکھ ایک باپ ہے، بیٹا نافرمان ہے، لیکن پیغمبر کے دل میں پھر بھی بیٹے کی محبت ہے، پھر بھی بیٹے کا پیار ہے. کہتے ہو میرے بیٹے یہ عام پانی نہیں ہو، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. او بیٹے یہ پانی اللہ پاک کا عذاب ہے، اور اللہ پاک کے عذاب سے وہی بچا کرتا ہے جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جس کو اللہ بچاتا ہے. ابھی باپ اور بیٹے کے درمیان یہ باتیں جاری ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. ابھی باتیں جاری ہیں کہ پانی کی ایک بہت بڑی موج آئی اور بیٹے کو بہا کے لے گئی. نوح علیہ السلام کشتی میں رو رہے ہیں، اور بیٹے نے جب نہیں مانی تو نوح علیہ السلام اللہ کے آگے رونے لگے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اپنے اللہ کے ہاں. اے میرے اللہ میرا بیٹا میرے حال میں سے ہے، اے میرے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا. ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق. اے میرے اللہ میرا بیٹا میری فیملی کا ہے، میرے گھر والا ہے، میرا اہل ہے. اے میرے اللہ میرے بیٹے کو بچا. اللہ رب العزت نے کہا نو خاموش ہو جاؤ، انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، اس کے کام اچھے نہیں ہے. خاموش ہو جاؤ، آئندہ سے اپنے بیٹے کا سوال نہیں کرنا. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اگر اب اپنے بیٹے کی سفارش کرو گے علم سارا واپس لے کر آپ کو جہلوں میں شامل کر دوں گا. نوح علیہ السلام نے بیٹے کی محبت میں اللہ سے اتنی ڈانٹ لے لی ہے، اتنی جھڑک پڑ گئی ہے. ہر ایک کا باپ ہی اپنی اولاد سے ایسے ہی پیار کرتا ہے، ایسے ہی محبت کرتا ہے. اگر تیرا باپ تجھے نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، مسجد کی طرف، نماز کی طرف، اپنے باپ کی آواز کو، اپنے باپ کی اس بات کو، دعوت کو نہ ٹکرایا کر، دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا. اگر باپ نیک ہے، نوح علیہ السلام کی سیرت دیکھو. آؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں، باپ بھی اللہ کا باغی ہے، مشرک ہے، اللہ کا نافرمان ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے باپ کا احترام سکھایا ہے.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ او میری امت کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اپنے باپ کو واز کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے پیارے ابا جان، تبلیغ کا انداز تو دیکھیے، باپ کو ڈانٹا نہیں، سختی سے پیش نہیں آئے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان، حقیقت میں بت کی عبادت نہیں آپ کرتے، یہ تو شیطان کی عبادت ہے۔ شیطان کی عبادت کے قریب نہ جائیں، یہ شیطان تو انسان کو اللہ کی نافرمانی پہ لگاتا ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان، مجھے خطرہ ہے کہیں اللہ پاک کا عذاب نہ آپ کے پاس آ جائے۔ آؤ شیطان کی عبادت کو چھوڑو، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان، آپ میرے باپ ہیں، لیکن میرے پاس آسمان سے ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ باپ تو بڑے غصے میں آ گیا اور کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اور تو میرے الہوں کا گستاخ کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او ابراہیم بعد آ جا، میرے الہوں کی گستاخی نہ کیا کر۔ لئن لم تنتہی لأرجمنک، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا۔ باپ مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، قتل کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے آگے سے تب بھی اف نہیں کہا، تب بھی گستاخی نہیں کی، بلکہ باپ اور آگے بڑھا، اس نے کہا وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، او ابراہیم نکل جاؤ، میری جائیداد میں تیرا کوئی حصہ نہیں، نہ تیرے لیے کو پلاٹ ہے، نہ گھر کی زمین ہے، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جائیداد سے فارغ کر دیے۔ باپ اتنا بڑا ظلم بھی کرے، وہ جائیداد سے فارغ بھی کر دے، پھر بھی بیٹے کا حق نہیں کہ اپنے باپ کی گستاخی کر جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی غور کیا کر، یہی ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جن کے بعد جتنے بھی رسول آئے، جتنی بھی امتیں آئی ہیں، اللہ رب العزت نے ہر امت کو یہی کہا ہے اپنے پیغمبر کی بھی پیروی کرو اور میرے ابراہیم کی بھی پیروی کرو۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، میرے ابراہیم کی پیروی کرو، امت محمدیہ۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ ابراہیم ایک با ادب ہے، بے ادب بے نصیب، بے ادب کا اسلام سے تعلق نہیں، نبی پاک علیہ السلام سے تعلق نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے تعلق نہیں۔ با ادب آدمی محمدی ہے، با ادب آدمی باپ کا احترام کرنے والا ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے دھکیل دیا گیا ہے، جائیداد سے فارغ کر دیا گیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ سلام، اے ابا جان میں پھر بھی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا، اے میرے ابا جان آپ مجھے جائیداد سے فارغ تو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا ضرور کرتا رہوں گا۔ ضروری تو نہیں باپ قبر میں اتر جائے تو آپ نے دعا کرنی ہے، نہیں نہیں، باپ کی زندگی میں دعا کرنا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہتے ہیں ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا، اے ابا جان میں جا رہا ہوں لیکن میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا ضرور کروں گا، میرا رب مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ برو آباءکم تبرکم ابناؤکم، او نوجوان
تو اپنے باپ کی عزت کر، تیری اولاد تیری عزت کرے گی۔ برو آباءکم تبرکم ابناؤکم، تم اپنے باپ کا احترام کرو تو تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے گی۔ جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے۔ ہمارے علاقے کا واقعہ ہے کہ دو بھائیوں نے مل کر اپنے باپ کو ذبح کر دیا۔ دو بھائیوں نے مل کر، کیا جرم تھا؟ باپ تیسرے کے نام جائیداد لگانے کے لیے چلا گیا، ادھر عدالت سے واپس آ رہا ہے، راستے میں دونوں بیٹوں نے ذبح کر دیا۔ اور اس گاؤں والے بتاتے ہیں کہ اس کو موت ایسے ہی آنی تھی کیونکہ جائیداد کے معاملے میں اس بوڑھے نے جوانی میں اپنے باپ کو ذبح کیا تھا، اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔ اپنے باپ کو اگر آج ایک گالی دیتا ہے تو 10 گالیوں کا انتظار کر۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے برو آباءکم تبرکم ابناؤکم۔ وہ ایک نالائق بیٹا تھا نا، بیوی کی شکایتیں سن سن کے تنگ آ کے اس نے بوڑھے باپ کو اٹھایا، دریا میں پھینکنے کے لیے چلی۔ پھینکنے لگا، باپ کی آنکھ کھل گئی۔ کہا بیٹا ادھر نہ پھینکو، تھوڑا سا مجھے آگے پھینکو۔ کہا ادھر کیا ہے؟ کہا ادھر تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، تو مجھے آگے پھینک، تیری اولاد تجھے اور آگے پھینکے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، باپ نے بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اف تک نہیں کہا، گستاخی نہیں کی اپنے باپ کی، تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد بھی کیسی عطا کی ہے، اولاد بھی کیسی عطا کی ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہی ہے۔ کیا کہا؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، مجھے خواب کے ذریعے اللہ پاک نے تجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی کہ باپ کہے میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل تو باپ ایک گالی دے تو بدبخت انسان 5 سناتا ہے آگے سے۔ دیبال پور کا ہمارا دوست آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، بتا رہا تھا قاری صاحب پچھلے دنوں ایک بوڑھا مریض آیا ہے، آنکھ اس کی ایک ساری سرخ تھی۔ میں نے پوچھا بزرگو ادھر کیا ہوا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے رو پڑا، روتا ہوا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، آج میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ لیکن ادھر دیکھو، باپ نے اپنے بیٹے کو کتنی سخت بات کہی کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کا احترام کر چکے تھے، عزت کر چکے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ایسا ہی فرما بردار بیٹا دیے کہ کمال ہو گئی۔ باپ نے بڑی سخت بات کر دی، میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں۔ بیٹے نے سوچا سمجھا نہیں، امی سے مشورہ کروں گا، دوستوں سے مشورہ کروں گا، پھر بتاؤں گا۔ فوراً ہی جواب دیا سورہ یاسین سے اگلی سورہ سورہ صافات ہے، کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر گزرو، میں صبر ہی کروں گا، آپ کے آگے اف تک نہیں کہوں گا۔ اللہ پاک نے کیسا بیٹا دیا ہے، آج اپنے باپ کی اگر زندہ ہے یہ نعمت تیرے پاس، اس کو غنیمت جان، خدمت کر لے، اپنے باپ کی گستاخی کرنا چھوڑ دے، خاموش رہا کر۔ باپ جیسی بھی سخت بات کر جائے، گالیاں دے دے، گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دے، زبان کو بند کر دے، خاموش کر دے، پھر بھی اپنے باپ کے لیے دعا کیا کر، اللہ میرے باپ پہ رحمت نازل فرما۔ پھر اولاد آگے سے ایسی پیدا ہوتی ہے۔ بڑی بڑی باتیں ابراہیم علیہ السلام نے کہی، لیکن بیٹے نے اف تک نہیں کہا۔
ابراہیم علیہ السلام تو چھوٹے سے بچے کو مکہ میں جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، جوان ہو گئے، لوگوں نے شادی کر دی، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی دنیا سے چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی ملاقات کے لیے دروازے پہ کھڑے ہیں، میرا بیٹا کدھر ہے؟ اندر سے آواز آئی وہ تو شکار کے لیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، تمہارا گزران کیسا ہے؟ کہا کبھی مل جائے تو کھا لیتے ہیں وگرنہ کئی کئی دن فاقوں میں گزر جاتے ہیں۔ ابراہیم اللہ کا وہ پیغمبر ہے جس نے مہمان نوازی شروع کی ہے، مہمان نوازی کا حق ادا کیا ہے۔ یہ مہمانوں کے لیے علیحدہ کمرے کا انتظام ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا ہے۔ جب اندر سے یہ آواز سنی شکایتوں کی، شکووں کی، نہ کو پانی پوچھا نہ کو کھانا پوچھا، کہا اگر میرا بیٹا آ جائے تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو میرا پیغام دے دینا، غیر عتبۃ بابکا، او میرے بیٹے گھر تو تیرا بڑا خوبصورت ہے لیکن تو نے چگاٹ ٹیڑھی کیوں لگا دی ہے؟ چگاٹ ٹیڑھی کیوں لگائی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام آئے، صحیح البخاری میں نے خود پڑھا ہے، گھر میں داخل ہوئے ہی ہیں تو کہنے لگے لگتا ہے آج کوئی ہستی آئی ہے، جن کے دل صاف ہوں ان کو باپ سے خوشبو آیا کرتی ہو، نالائق تو اپنے باپ کے بستر پہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، اپنے باپ کے قریب ہونا بھی پسند نہیں کرتا، تجھے سمیلیں کیوں آتی ہیں؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں او میری بیوی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہستی آئی ہے، کہاں ایک بوڑھا آیا تھا تجھے اپنا بیٹا کہتا تھا، آپ کی ملاقات کے لیے آیا تھا، کہا وہ تو میرے والد محترم تھے، اس کو پانی بھی پوچھا ہے یا نہیں، ان کو کھانا بھی پوچھا ہے یا نہیں، کہا نہیں وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، کہا کوئی پیغام دے گئے ہوں؟ کا پیغام یہی دے گئے ہیں کہ چگاٹ ٹیڑھی ہے، غیر عتبۃ بابک، اپنی چگاٹ کو درست کر لو۔ کہا او ظالمیں چگاڑ تم ہی ہو، میرے ابا جی حکم دے گئے ہیں تجھے طلاق دے دوں، جا اپنے گھر واپس چلی جا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کیسے باپ کی فرما برداری کی ہے۔ اور یاد رکھو یہ جو بڑے بڑے فیصلے ہیں نا گھر کے اندر، یہ ایک باپ سے ہی کروانے چاہیے۔ ماں کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ ماں حکم دے دے طلاق دے دے تو تم طلاق دے دو، نہیں۔ بڑے بڑے فیصلے، بیٹے کی شادی کہاں کرنی ہے، بیٹی کی شادی کہاں کرنی ہے، یہ فیصلہ باپ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کا بھی فرمان عالی شان ہے، لن یفلح قوم ولوا امرهم الی امرأۃ، وہ قوم وہ گھرانہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا جو فیصلہ اپنی عورت سے کرواتے ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے فیصلے گھر کے اندر ایک باپ سے کروانے چاہیے۔ باپ ایک اپنی اولاد کے بارے میں بڑی سوچ رکھنے والا ہوتا ہے، بڑی لمبی سوچ ہوتی ہے۔ عورت کی ایک وہ تو گھر کی چار دیواری تک اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، اولاد کے حق میں لمبی سوچ اللہ پاک نے ایک باپ کو عطا کی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور جب ایک بستی سے نکل رہے ہیں ایک دیوار گر رہی ہے، گرنے کے قریب ہے، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا موسیٰ آؤ اس دیوار کو سیدھا کرتے، دیوار کو سیدھا کر دیا، کہا آؤ چلتے بنے۔ کہا آپ عجیب بندے، اتنی مزدوری کی محنت کی، ایک مستری بنا، مجھے آپ نے مزدور بنایا ہے، چلو ان سے کھانا ہی لے لو۔ کہا نہیں آپ نہیں جانتے یہ دیوار یتیم بچوں کی ہے، یتیم بچوں کی ہے جن کا باپ دنیا میں نہیں۔ رجلاً صالحاً، باپ بڑا نیک تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا اس نے اپنی دولت کو بیچا، اس کا سونا خریدا، اور اس نے کہا اگر میں ایسے ہی دنیا سے چلا جاؤں تو لوگ تو ہمارے مال کو لوٹ لیں گے۔ اس نے اپنی موت سے پہلے پہلے اپنے بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن کر دیے کہ میرے بیٹے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ نکالیں گے تو سکون سے زندگی گزار لیں گے۔ یہ ایک باپ کی سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بڑے بڑے فیصلے
ایک باپ سے کروانے چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس حکم پہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی ہے۔ اس لیے آج اپنے باپ کی فرما برداری کرے گا، تجھے بھی اللہ ایسا فرما بردار بیٹا عطا کرے گا جو کبھی تیری نافرمانی نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جن کے پاس باپ زندہ ہیں وہ اپنے باپ کا احترام کریں، عزت کریں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ باپ کی محبت کا تذکرہ ہے۔ ایک اور اللہ کا پیغمبر ہے، بیٹا آنکھوں سے جدا کر دیا، دوسرے بیٹوں نے رو پڑے اور کیا کہتے ہیں؟ صبر جمیل۔ اے میرے اللہ، بیٹے کی جدائی بہت بڑا صدمہ ہے، برداشت سے باہر ہے، اے اللہ تو صبر کی توفیق دے دے۔ ایک باپ یار اپنے بیٹے سے کس قدر محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا پیغمبر اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے، اتنا روئے، وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر کی آنکھیں سفید ہو گئی، نظر آنا بند ہو گیا، بیٹے کی محبت میں، جدائی میں اتنا روئے۔ اور بیٹا وہ واپس کیا ملنا تھا؟ خبر آئی کہ آپ کے دوسرے بیٹے نے بھی چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں پکڑا گیا۔ اللہ کا پیغمبر پھر رویا اور کیا کہا؟ صبر الجمیل۔ اے میرے اللہ، میں تو پہلے دکھ نہ بھلا سکا، یہ بھی دکھ تو برداشت سے باہر ہے، اے اللہ اپنے پیغمبر کو صبر کی توفیق دے دے۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے اتنے کٹھن مشکل حالات میں بھی اپنے اللہ پاک کا در نہیں چھوڑا۔ بندے کے دین کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب کوئی خوشی کا موقع آئے یا کوئی مصیبت آ جائے۔ ویسے تو میں اور آپ سارے دین کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، لیکن جب بیٹے کی شادی آ جائے پھر دین کا پتہ چلتا ہے یہ کتنا دیندار ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اہل سنہ اہل حدیثوں کی شادیاں ایسی ہوتی ہیں ہندو بھی شرماتے ہیں کہ ایسے کام تو ہم نے نہیں کیے جو مسلمان کر رہے ہیں۔ غم کا وقت آ جائے، مصیبت کا وقت آ جائے پھر بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر پہ بہت بڑی مصیبت آئی، 40 سال روتے رہے، 40 سال کے عرصے میں بھی اللہ پاک کا در نہیں چھوڑا۔ صبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ 40 سال کے بعد بیٹے آئے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے، پہنچے، پوچھا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ یوسف ہی تو نہیں ہے؟ کہا ہاں میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، جاؤ اپنی فیملی کو لے کر آؤ۔ قمیص بھیجی، باپ کی اللہ نے نگاہ واپس کر دی۔ یعقوب علیہ السلام اور سارے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، دیکھ ایک باپ کی محبت کیسی ہے۔ جب بیٹے یعقوب علیہ السلام کے سامنے اکٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ابا جان ہم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، ہمیں تم بھی معاف کر دو اور ہمارے اللہ سے بھی معافی لے کر دو۔ ظلم کی داستان بیٹوں کی بڑی لمبی ہے، 40 سال کی لمبی داستان ہے، لیکن باپ کے دل میں اللہ نے رحمت ہی عجیب اتاری ہے، محبت ہی انوکھی رکھی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ او میرے بیٹو، تمہارے ظلم کی داستان تو بڑی لمبی ہے، میں نے تو تمہیں معاف کر دی ہے اور میں اپنے اللہ سے بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، کیونکہ میرا اللہ تو بہت ہی جلدی معاف کرنے والا ہے۔ اب جب بھائی آ گئے یوسف علیہ السلام کے، باپ بھی آ گیا، رفع ابویہ علی العرش،
تجھے اور مجھے تو تھوڑا سا پروٹوکول مل جائے، سلامیے مل جائے، اچھی جاب مل جائے، پیسہ آ جائے، پروٹوکول مل جائے، تو اپنی اوقات بھلا دیتا ہے۔ اپنے باپ کو کہتا ہے ابو جی جب میں دوستوں میں بیٹھا ہوا ہوں میرے پاس نہ آیا کرو، میری توہین ہوتی ہے۔ ایسی ایسی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں آج کے بیٹے۔ تمہیں میں کیا بتاؤں، میرے اپنے گاؤں کا واقعہ ہے۔ سرکاری ہاسپٹل کی ملازمت کیا مل گئی، دوست ملاقات کے لیے آئے، باپ ان کے لیے مشروب ضیافت لے کر آیا، دوستوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ نالائق بیٹا کہتا ہے یہ میں نے گھر میں ملازم رکھا ہوا ہے۔ لیکن دیکھ سیدنا یوسف علیہ السلام، باپ کہاں سے آیا، دیہات سے آیا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ اس ظالمہ تو اپنے باپ کا تعارف کرانا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ دیکھ ڈھاڑیوں میں رہنے والے ہیں، کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے، ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں، غربت کے مارے ہوئے ہیں۔ جب آئے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کرسیوں پہ بٹھایا ہے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اپنے تخت پہ بٹھا دیا، اپنے تخت پہ بٹھایا۔ یہ ہے احترام اپنے باپ کا، یہ احترام سیکھو۔ قرآن و حدیث مجھے اور آپ کو یہ احترام سکھاتا ہے، باپ کا احترام کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ایک نوجوان آیا، کہتا ہے اللہ کے حبیب کماتا میں ہوں، میرا باپ میرے مال کو ضائع کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آج تک میں اور آپ نے بھی یہی سوچ رکھی یہ میری کمائی ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری تنخواہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاموش ہو جا، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال ہے ہی تیرے باپ کا، تو اور تیرا مال تیرا باپ ہے، تیرے باپ کی کمائی ہے۔ آپ نے فرمایا باپ کی اصل کمائی اولاد ہے، وہ اپنی اولاد کی کمائی جیسے چاہے کھا سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابۃ لا شک فیہن، تین قسم کی دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ قانون بنایا، اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ پہلی دعا کون سی ہے؟ ترمذی ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں دعوت الوالدی لولدہ، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، باپ اپنی اولاد کے لیے جیسی بھی دعا کرتا ہے اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ باپ کی دعا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک باپ کی ہر دعا قبول کرتا ہے، ماں کی نہیں۔ ماں تو دن میں 70 دفعہ بد دعائیں دیتی ہے بیٹوں کو، طرح طرح۔ ہمارے علاقے میں ایک ماں سے میں نے بد دعا سنی، بیٹے کو کہہ رہی اللہ کرے تجھے سانپ لڑ جائے۔ ایک ماں سے میں نے بد دعا سنی اللہ کرے تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ یہ اللہ پاک کا شکر ہے، لیکن باپ کہ دل میں اللہ نے ایسی رحمت رکھی ہے، وہ ایسی بد دعا نہیں کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے باپ سے دعا لیا کرو، کیونکہ باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے باپ سے دعائیں لی ہیں ان کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر مقام دی ہے، عزت دی ہے۔ بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں ہندوستان سے جب پاکستان بن گیا سب لوگ پاکستان کی طرف آ رہے، کوئی اپنے مال کو لے کے آ رہا ہے، اپنی جائیدادوں کو لے کے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں بھی گھر میں کھڑا ہو گیا، میری والدہ فوت ہو چکی تھی، میں نے کہا محمد حسین تم نے کون سی دولت پاکستان کی طرف لے کر جانی ہے؟ سونا لے جاؤ، چاندی لے جاؤ، جانور لے جاؤ، بھینسیں لے کر جاؤ، گائیں لے کر جاؤ۔ میں نے جب اپنے گھر میں نگاہ ڈالی میں نے کہا محمد حسین سب سے قیمتی دولت تیرے گھر میں تیرا باپ ہے، اپنے باپ کو ہی اٹھا لے۔ میں نے اپنے باپ کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا، اور میں اپنے آپ کو بھی بچاتا ہوں، اپنے باپ کو بھی بچاتا ہوں۔ پاکستان کی طرف میں دوڑنے لگا،
میرا باپ روتا ہوا کہتا ہے محمد حسین ہڈیوں کا میں ڈھانچہ ہوں، گینٹھیے کا مریض ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ او حسین تو نے میرا کیا کرنا ہے، مجھے چھوڑ دے، کوئی دولت لے جا، کوئی مال لے جا، پاکستان میں جائے گا تیری زندگی آرام سے کٹ جائے گی۔ محمد حسین کہتے ہیں نہیں ابا جی، اس پاکستان کو میں نے کیا کرنا ہے جس پاکستان میں میرا باپ نہ ہو، میں نے اس دولت کا کیا کرنا ہے؟ جیسے جیسے میں دوڑتا میرا باپ میرے لیے دعا کرتا، اے میرے اللہ دیکھ میرا بیٹا حسین مجھے اٹھا کے دوڑ رہا ہے، دیکھ لے جس طرح یہ مجھے اٹھا کے جا رہا ہے، میری دعا ہے تیرے پاکستان کے لوگ میرے بیٹے کو ایسے اٹھائے پھر ایسے ہی اللہ پاک نے عزت دی۔ آپ کے بوڑھے بھی بتاتے ہیں ہمارے علاقے کے اندر محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ تعالی ریل گاڑی میں آیا کرتے تھے، لوگ ان کے استقبال کے لیے اسٹیشن پہ جاتے، گھوڑا ساتھ لے کر جاتے، محمد حسین شیخو پوری کو لوگ گھوڑے پہ سوار کرتے اور لوگ خود پیدل چل کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ شیخ محترم فرماتے تم پیدل چل رہے ہو مجھے سوار کر رہے ہو، کہاں یہ عزت آپ کو اللہ پاک نے عطا کی ہے، یہ علم کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو پروٹوکول دی ہے۔ جن جن لوگوں نے بھی اپنے باپ سے دعائیں لی اللہ پاک نے پھر ان کو عزت دی ہے۔ اور تو سفر کرتا ہے، کبھی لاہور جاتا ہے کسی سے دعا کروانے کے لیے، کبھی اجمیر جا رہا ہے، کبھی پاک پتن جا رہا ہے، کبھی اسلام آباد جا رہا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا ولی تیرے گھر میں ہے، اپنے باپ سے دعا لے، اپنے باپ سے دعا لینا سیکھ، اپنے باپ کی خدمت کر، تیرے باپ کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو یوں تک فرمایا ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، آپ فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، اللہ پاک نے اپنی رضا باپ کی رضا میں رکھی ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، جس پہ باپ ناراض اس پہ اللہ بھی ناراض ہے۔ اور ظالم باپ کو ناراض کر کے تو مدینے بھی چلا جائے تجھے رحمت نہیں ملے گی، اور ظالمہ باپ کو ناراض کر کے تو بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمڑ جائے اللہ تجھے وہاں سے بھی دھتکار دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ پاک نے اپنی رضا باپ کی رضا میں رکھی ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان یہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا مین اور درمیانی دروازہ ہے۔ اللہ پاک نے جنت کے ایک دروازے کا نام رکھا ہے باب الوالد، باپ کے نام پہ ایک دروازہ ہے، جس کے لیے یہ دروازہ بند اس کے لیے سارے بند، جس کے لیے یہ کھل گیا اس کے لیے سب کھل گیا۔ آؤ اپنے اس دروازے کی حفاظت کرو، باپ کو ناراض نہ کرو، باپ کی خدمت کرو، ماں کا بھی احترام کرو، لیکن ماں کے احترام میں آ کے باپ کی گستاخی نہ کرو۔ اگر آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں میں ہے تو آپ کی ماں کی جنت آپ کے باپ کے پاس ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، آپ سے مسئلہ پوچھتی ہے، آپ نے جواب دیا، آپ نے پوچھا ازاتُ زوجٍ انتی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ کہا ہاں۔ اللہ کے حبیب خیر تو ہے؟ کہا اپنے شوہر سے سنبھل کے زندگی گزارنا، ہوا جنتوں کی و ناروں کی، تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ تیری ماں کی جنت تیرے باپ کے پاس ہے، تیری ماں کے پاس جنت نہ ہوئی تو وہ تجھے کہاں سے دے گی؟ ماں کا بھی احترام کر، ماں کی بھی عزت کر، لیکن اپنے باپ کا بھی احترام کر، باپ کی بھی عزت کر۔ جنہوں نے باپ کی عزت کی احترام کیا اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر عزتوں سے نوازا ہے۔ بات بڑی لمبی ہو گئی، اللہ رب العزت سے دعا ہے جن کے باپ زندہ ہیں اللہ ان کو
اپنے باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے اللہ کے پاس چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ جن جن ساتھیوں نے اس کانفرنس کے اندر حصہ لیا ہے یا اب تک بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جو تیرے بندے اب تک تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ اس مجلس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اے میرے اللہ جو بھی تیرے بندے اس پروگرام کو لائیو سن رہے ہیں بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے تعاون بھی کرتے رہے سنتے بھی رہے، اے اللہ ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ بڑے گناہگار ہیں بڑے سیاکار ہیں تیری رحمت کے محتاج ہیں، اے عزتوں والے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ تیری تو رحمت بڑی مشہور ہے، اے اللہ ماں کے پاس تو ایک رحمت کا حصہ ہے تیرے پاس تو 99 رحمتیں ہیں۔ اے اللہ تو 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے، اے میرے اللہ اس ہماری مجلس میں اتنا بڑا ظالم تو کوئی نہیں، اے اللہ ہم سب بھی تیرے در کے فقیر ہیں اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کی دنیا آخرت بہتر بنا۔ اے میرے اللہ جو پریشان حال ساتھی تشریف فرمائے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ کئی کاروباری معاملے کے اندر پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں تیری رحمت کو ترس گئے ہیں، اے میرے اللہ جو جھولیاں خالی ہیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ اے میرے اللہ کئی جھولیاں خالی ہیں تیری رحمت کو ترس گئے ہیں، اے میرے اللہ ہم تیرے در کے ہی سوالی ہیں تیرے در کے ہی بھکاری ہیں، اے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی خود بیمار ہیں کئیوں کے رشتہ دار بیمار ہیں سب بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں، اے عزتوں والے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی اسپتالوں کے اندر تڑپ رہے ہیں کئی گھروں کے اندر کروٹیں بدل رہے ہیں، اے میرے اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ دنیا کے اندر دوا خانے تو بڑے ہیں لیکن شفا خانہ تو تیرا ہی ہے، اے عزتوں والے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن ساتھیوں کے پاس ماں نہیں ہے ان کی ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے میرے اللہ جن کا باپ تیرے پاس پہنچے ان کی بخشش فرما۔ اے میرے اللہ جن کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی بھی تیرے پاس پہنچے ان کی بخشش فرما، ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما۔ اے میرے اللہ ان کے آخرت کے مراحل آسان فرما۔ اے میرے اللہ ہماری امی جان اس گاؤں کی جو ہم سے بڑا پیار کرتی تھی تیرے پاس پہنچی ہے، پچھلی کانفرنس میں شریک تھی اب تیرے پاس چلی گئی ہے، اللہ ان کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ اور بھی ساتھی ہیں میں نہیں جانتا تو
تو جانتا ہے۔ اے اللہ سب کے والدین کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ جن کے پاس زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں کا فرما بردار بنا، باپ کا فرما بردار بنا، ماں کا خدمت گزار بنا، باپ کا خدمت گزار بنا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی معاہدین فوت ہو گئے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے میرے اللہ اس مسجد کو کئی بنانے والے، کئی تعمیر کرنے والے، کئی تیرے اس گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرنے والے تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، اس مسجد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما۔ اے میرے اللہ جو جو تیرے بندے تیری بندیے تیرے اس گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی دنیا آخرت آسان فرما۔ اے میرے اللہ ان کی دنیا آخرت کی ساری پریشانیاں دور فرما، دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں پوری فرما۔ اے میرے اللہ خصوصاً اس کانفرنس کے اندر جن جوانوں نے، بوڑھوں نے، بچوں نے محنت کی ہے، تعاون کی ہے، جن تیرے بندوں نے، تیری بندیوں نے حصہ ڈالا ہے، اللہ سب کا مال قبول فرما، سب کی محنتیں قبول فرما۔ اے اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے مال جانستوں کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ تو ان کے مال جانستوں کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ جو تیرے گھر کے ساتھ مخلص ہو کے تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی محنتیں قبول فرما، ان کے مال جانستوں کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی مساجد و مدارس ہیں سب کے اخراجات غیبی خزانوں سے پورے فرما۔ اے میرے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، تو غیبی خزانوں سے سب کی مدد فرما، سب کے اخراجات پورے فرما۔ اے میرے اللہ ہم پہ اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس کو ہم اٹھا نہ سکیں، اے اللہ تو ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، علماء کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ جن ماں باپ نے اپنے پھول تیرے دین کے لیے وقف کیے ہیں اللہ ان کو قبول فرما۔ اے اللہ باقیوں کو بھی اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کی اولادوں کو دین کا سپاہی بنا، قرآن کا حافظ بنا، دین کا عالم بنا۔ اے میرے اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظتیں فرما، جو میرے ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو میرے ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ یہ ہمارا پیارا ملک تیرے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، اے اللہ تو خود ہی اس کی حفاظتیں فرما، سب بھی اس کو کھانے والے آتے ہیں، اے اللہ تو ہی اس ملک کی حفاظتیں فرما، تو ہی ضروریات زندگی آسان فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان مارے کھا رہے ہیں اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں، تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، دنیا کی آزمائشوں سے ہم محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تیری آزمائشوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ دنیا کی آزمائشوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ ہم سے تو دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب برداشت نہیں ہوتے، موت کے بعد کے حالات تو بڑے ہی سخت ہیں، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جب تک زندہ رکھنا عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ موت آئے ایمان کی خوبصورت حالت کی شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ آخرت کے مراحل سارے ہی آسان فرما، اے اللہ قبر کی سختیوں سے تو ہماری حفاظت فرما، معاشر کے میدان میں اپنے محبوب پیغمبر کا ساتھ نصیب فرما، آپ کے سچے غلاموں میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے میرے اللہ اپنے محبوب پیغمبر کے حوض کوثر سے ہمیں بھی پانی نصیب فرمانا، اے میرے اللہ جنت میں اپنے محبوب پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، تیرے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے، ہمیں یقین ہے
اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرا اللہ جب رات کا آخری تیسرا حصہ رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پہ قریب نازل ہو کے اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے، اے اللہ ہمیں یقین ہے تو ہمیں آواز دے رہا ہے، اے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، اے میرے اللہ ہم سبھی گناہگار ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے میرے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ یہ ساری محنتیں کوششیں صرف اس لیے ہیں تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہم ہیں نالائق بڑے گناہگار ہیں لیکن بندے تو تیرے ہی ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، اے عزتوں والے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دشمنوں نے ہماری عزتوں سے کھیلنا شروع کر دی ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں تو ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما، اے میرے اللہ ہمارے نوجوانوں کو شرم و حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ ہم سب غریب ہیں اپنے خزانوں سے ہمیں مالا مال فرما، اے میرے اللہ ہم بیمار ہیں، کوئی روحانی بیمار ہے کوئی جسمانی بیمار ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.